الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جو حالات اور تذکرے ان اقوام کی بیان ہوئے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے رستوں سے ہٹ کر اپنا رستہ پسند کیا اور نبیوں سے بیر لیے، نبیوں سے عداوت اور دشمنی قبول کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی آخری پیغام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے پر متفکر ہونا طبعی بات ہے، پریشان اور مضطرب ہونا طبعی بات ہے. آپ کو تسلی دی جاتی ہے، فتول عنہ، اے ہمارے پیغمبر، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر رہے ہیں، جو کہنا ہے آپ فرما چکے ہیں اور آپ نے اپنے طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. تو پھر اگر ان کا انجام کار یہ ہے کہ دیکھا جائے تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، ذاتی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، معاشرتی طور پر. ان میں سے وہ ایام بھی شامل ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے کنبے کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا، تمام مراحل گزرے تھے. تو یہ تمام باتیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احباب اور ساتھیوں سمیت مکہ چھوڑنا پڑا، کہیں اور جا کر جس مشن کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو ذمہ داری دی تھی وہاں سے اس کا آغاز کرنا. یہ سب کچھ ہو گئے. اب پھر بھی یہ قوم وہاں جا کر لڑے، یہ لڑائیاں دیکھیں. اور خود غزوہ بدر کی اگر بنیاد سمجھا جائے کہ آخر الامر پورے قریش نے ایک بینک بنا رکھا تھا، اس زمانے کے اصطلاح کے مطابق اگر دیکھا جائے، اس میں باقاعدہ سرمایہ کاری کی گئی تھی، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا تھا. اس پیسے کو لے کر تجارت میں لگا دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے مہمات، اسلحہ اور فوجی ضروریات کو پورا کریں گے. لڑنا ہے، چھوڑنا ہے، مدینہ منورہ میں بھی چھوڑنا ہے. فتول عنہ، اب آپ چھوڑ دیں ان کو. اللہ رب العزت نے ان کے حق میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہو چکا ہے. فما انت بملوم، باقی آپ کی کوئی ملامت نہیں، آپ کو کوئی ملامت نہیں کیا جاتا. حق ادا کیا ہے آپ نے، ابلاغ اور تبلیغ کا. ہاں، اپنے طور پر فذکر، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے درمیان ایمان اور اعمال صالحہ اور آخرت اور فلاح دارین کے مذاکرے کر لیا کرو، یہ مفید ہے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے خبر دی جاتی ہے پوری جن و انسان کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ دو مخلوقات صرف بندگی کے لیے پیدا کیے گئے. اور بندگی کا معنی کیا؟ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کم سمجھنا، اپنے آپ کو عاجز قرار دینا اور اس کے حکم کا تابع ہونا، یہ عبادت ہے.
اور پورا قرآن اللہ کی احکامات پر مشتمل ہے۔ اللہ کے احکامات میرے اور آپ کے عقیدہ، اعمال، کردار، گفتار، رہن سہن، لین دین، ہر چیز میں، ان تمام چیزوں میں ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش بندگی ہے۔ یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دو مخلوقات صرف اور صرف بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ وما خلقت، اللہ فرماتے ان کو میں نے تخلیق کیا ہے اس مقصد کے لیے، یہ نہیں کہ پہلے سے تھے اور ہم آ کر ان سے کہنے لگے کہ یہ کام کرو، وہ کرو، وہ کرو، آپ کو پیسہ ملے گا، آپ کو جائیداد ملے گا، آپ کو جنت دیں گے، آپ کو فلان دیں گے، نہیں کی تو جہنم بھیج دیں گے، ایسی بات بھی نہیں۔ وما خلقت، اللہ میں نے ان کو تخلیق ہی نہیں کیا بغیر بندگی کے کسی اور مقصد کے لیے۔ گویا کہ اگر ہمارے سمجھ میں بات نہیں آئی ہے تو آنی چاہیے کہ ہم ہیں بھی اللہ کی مہربانی سے پیدا فرمایا، انسان بنایا، اپنی زمین پر بسایا، روزی روٹی وسائل معاش بنائے، ہم آئے زمین پر، ہمیں لایا زمین پر اور کہا یہ لو، یہ مت لو، یہ مفید، یہ مضر، یہ اچھا، یہ برا، تمام نفع اور نقص کی باتیں بھی ظاہر کر دی، اور پھر فرمائے اب میری عبادت کھا رہے ہو میرے، پی رہے ہو میرے، جی رہے ہو میرے، اور تمام وسائل میرے، اور تم خود بھی میری ملک ہو، یعنی انسان اللہ کی ملکیت ہے، انسان کی روح اللہ کی ملکیت ہے، یہ انسانی اعضاء و جوارح اللہ رب العزت کی مال ہیں۔ جب چاہے میرے اور آپ کے آنکھوں کی بصیرت چھین لے، کانوں کی سماعت چھین لے، زبان کی گویائی چھین لے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میرے جسم میری مرضی، کیا مرضی؟ بوڑھے کیوں بن جاتے ہو؟ اندھے کیوں بن جاتے ہو؟ بہرے کیوں بن جاتے ہو؟ ہمارے اس پر کوئی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی۔ ہم اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی نعمتوں کا حقدار بن سکتے ہیں، اور اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہاں صرف ہماری مرضی چلتی ہے، اور مرضی کا انجام کیا ہوگا اس میں بھی ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو فرمایا انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب بندگی کے علاوہ جو مقاصد ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں میرے کسی بھی مقصد میں شامل نہیں ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں اس دعا اور اس تمنا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان لمحات کو میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے عزیزوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔